متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون چل رہا ہے، انسانوں کی عزت، ذلت، عروج اور زوال، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں. اللہ کے فیصلے آخری اور اٹل ہوتے ہیں جو ناقابل تبدیل. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا تبدیل لکلمات اللہ اور لا مبدل لکلماتہ. اللہ تعالیٰ ایک فرد یا ایک قوم یا ایک ملک کسی دور میں ہو، کسی زمانے میں ہو، آج یا آئندہ آنے والا دور، آج یا گزرا ہوا دور، اس سب میں اللہ تعالیٰ نے جو دستور اور قانون رکھا ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ انسان کے مال، دولت، حکومت پر نہیں بلکہ انسانی اعمال پہ رکھا ہے. ہماری نظروں میں کامیابی ہے باہر کی چیزیں، ملک، مال، متاع. ناکامی ہے باہر کی چیزیں، فقر، فاقہ، پریشانی. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی بھی اندر میں اٹھتی ہے، ناکامی بھی اندر میں اٹھتی ہے. ہمارا علم غلط ہو گیا ہے کوئی پچھلے 200 سال سے. ایسی قومیں عروج پر آئیں اور اقتدار میں آئیں جن کو آخرت کی یا تو خبر ہی نہیں، یا ہے تو غلط ہے، اور یا وہ آخرت کا سرے سے انکار کرنے والی ہیں. ان کے سامنے صرف موت تک کا جہان تھا، تو ان قوموں نے اسی کو سامنے رکھ کر جان ماری. اور دنیا دار الاسباب ہے، جو محنت کرتا اللہ اس کو نتیجہ دیتا ہے. ان کی محنت پر ایک فضا بنی. وہ خود نفس پرست تھے، انہوں نے پوری جہان کو نفس پرستی پہ لگا دیا. خود شہوت پرست تھے، ساری دنیا کو شہوت پرستی پہ لگا دیا. مادہ تو پہلے ہی ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. تو پچھلے 100 سال سے خاص طور پر ہمارا علم غلط ہو گیا. یہ اتنی ہماری کالجوں کی نسلیں ہیں، اسکولوں کی، بازاروں کی، ریڈیو چلانے والے، چھوٹے بچے سے بڑے تک، ان سب کے سامنے میرے بھائیوں نہ جنت رہی ہے نہ جہنم رہی ہے. نہ جنت کا شوق ہے نہ دوزخ کا خوف ہے. شوق ہے تو دنیا میں خوبصورت زندگی ہو، اعلیٰ درجے کی زندگی ہو، بڑا خوبصورت گھر ہو، بڑی خوبصورت سواریاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، خوبصورت بیوی ہو، شہرت ہو، عزت ہو. اس کے گرد ساری ذہنیت گھوم رہی ہے. آپ ذرا کالج میں چلے جائیں، اسکولوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، آپ سب کو ذرا کرے دیں اس محنت کے پیچھے اس کے اندر تصور کیا ہے. تو سب کے آخر میں جو تصویر آپ کے سامنے آئے گی وہ ایک آئے گی، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ کسی ادارے میں محنت کر رہا ہے یا وہ ریل بازار میں محنت کر رہا ہے. سب کے پیچھے ذہن ایک ہے، خوبصورت اعلیٰ زندگی ہم چاہتے ہیں. اور اس خوبصورت اور اعلیٰ زندگی کا وہ تصور کیا ذہن میں رکھے ہوئے ہیں؟ اعلیٰ گھر، خوبصورت سواریاں، خوبصورت گاڑیاں، اعلیٰ پوشاکیں، بہترین کھانے، نوکر چاکر، عزت، فرشی سلام. یہ ہر ایک کے اندر ایک تصور سمایا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ ہمیں ایک اور ذہن دیتا ہے، اور قرآن ایک اور ذہن دیتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ تمہیں مل بھی گیا
چلو مل گیا، سب کچھ مل گیا، فیصل آباد کے ہر نوجوان کو مل گیا، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ہر نوجوان کو یہ مل گیا، تو کب تک کا ہے اور کہاں تک کا ہے، اور کیا ضمانت ہے کہ جو آج میرے پاس ہے کل میرے پاس ہوگا؟ ناپائیدار اتنا ہے کہ ایک پل کا بھی بھروسہ کوئی نہیں ہے، اور اگر پائیدار بھی بنایا جائے تو بس اتنا یہ کمزور ہے کہ 60-70 سال، بس اس کے بعد پھر آدمی خود ہی آگے جانے کی سوچتا ہے، خود نہ سوچے تو اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، جی ابا جی کے لیے دعا کر دو اللہ آسانی کر دے، کیا مطلب مر جائے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مر جائے، دعا کرو ابا جی کے لیے اللہ آسانی کر دے، ماں کے لیے دعا کر دو اللہ آسانی کر دے، آسانی کا مطلب ہے وہ مگرو لگے، پھر اولادیں ہی شروع کر دیتی، تو یہ ساری عزتیں، یہ ساری دولت، یہ ساری شہرت، یہ بے معنی سی چیز بن جاتی ہے جب زندگی ڈھلان کی پر آ جاتی ہے اور گاڑی ڈھلان پہ چلتی ہے اور تیزی سے قبر کی طرف انسان کھسک رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ سب جو کچھ اس نے لیا کمایا ہوتا ہے وہ ایک دھوکہ نظر آنے لگتا ہے، اور ایک خواب کی طرح وہ دور 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 دن بدن اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام ایک اور ذہن دیتے ہیں، ان کے ہاں کامیابی بھی موت سے شروع ہوتی ہے، ناکامی بھی موت سے شروع ہوتی ہے، اور دنیا میں جب کسی قوم نے، کوئی بھی قوم ہلاک ہوئی ہے تو اس کا سبب اس کے پیچھے ان کی نافرمانی تھی، یہ قرآن ذہن دیتا ہے۔ ہمارے سارے دانشور، اخباروں میں لکھنے والے، اسٹیج سے تقریریں کرنے والے، لوگوں کو خطاب کرنے والے، وہ ہمارا یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں کمزور ہیں اس لیے ہم ذلیل ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں اس لیے ہم ذلیل ہیں، اگر ہمارے قرضے اتر جائیں، ہم ٹیکنالوجی میں طاقتور ہو جائیں، پھر ہم عزت پا لیں گے۔ اگر اس کائنات پر اللہ کی حکومت ہے تو میرے بھائیوں پھر یہاں وہ دستور اختیار کرنا پڑے گا جس سے اللہ عزت دیتا ہے۔ علم غلط ہو گیا، مصیبت یہ ہے کہ علم غلط ہو گیا، اور جب علم غلط ہو جائے تو پھر بات کھولنا، سمجھانا، سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا، اور یہ ایک دن میں تو غلط ہوتا نہیں، پیچھے 100 سال محنت ہوئی ہے، لوگوں نے جانیں کھپائی ہیں، تو آج انسانیت ایک بے مہار جانور کی طرح، شتر بے مہار جسے کہتے ہیں، جدھر کو منہ اٹھایا ادھر کو چل دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ذہن دیتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ نے کچھ قوموں کے قصے سنائے ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، اور یہ قومیں اس وقت ہلاک ہوئیں جب وہ عروج، ترقی، عزت، کامیابی اور طاقت کی انتہا پر تھیں، اور دنیا غلام بن کے کھڑی تھی، عزت ان کی باندھی تھی، اقتدار ان کے سامنے فرشی غلام تھا، اور دنیا کی مخلوق ان کی چوکھٹ پہ دو زانو تھی۔ عین اس وقت جب ان کی طاقت اور ان کی قوت کا سورج نصف النہار پہ تھا، اور وہ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتے تھے، من اشد منا قوہ کے نعرے لگاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑا کے کہتے تھے فاتنا بما تعدنا، لا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، اور نبیوں کا مذاق اڑاتے انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا۔ جیسے یہ لوگ یہاں بھی، یہ ٹون ہر زمانے میں آپ کو ملے گی، بڑے آئے تبلیغ والے، بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے، یہ نبیوں سے بھی کہا گیا انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں ہو رہی، ان پر ٹانٹ ہو رہی، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، بڑا، یہ شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں ہو رہی، ان پر ٹانٹ ہو رہی، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، بڑا آیا متقی ہمیں سمجھانے والا۔ تو یہ قومیں اس وقت میں ہلاک ہو رہی ہیں کہ جب نہ ان پر کوئی قرضہ ہے، نہ ان سے کوئی اور طاقتور ہے، نہ ان کو کسی ٹیکنالوجی نے ہلاک کیا، بلکہ ان کو براہ راست ان کے اللہ نے ہلاک کیا ہے، براہ راست
سب کے تو اللہ نے قصے سنائے نہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کا سنا دیا، پھر قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم مدین کا، اور قوم سبا کا، قوم لوط کا، اور فرعون کا، قوم سبا کا. اس طرح چند قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پر ہمیں بات بتائی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، میں نے بہت قوموں کو ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی. تمہیں نہیں بتایا؟ کفا ربک بذنوب عبادہ خبیرا. اور کیوں ہلاک کیا ہے؟ اسی میں اشارہ ہے کہ تیرے رب کو ان کے گناہوں کا پتہ تھا، اس لیے ان کو اڑا کے رکھ دیا. پھر ایک اور آیت، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ہم نے کتنی بستیوں کو پیس دیا. آپ دیکھتے ہیں جب آٹا پیسا جاتا ہے، جب دانے پیسے جاتے ہیں تو کیسے آٹا بن جاتے ہیں، اس کے بعد نظر آتے ہیں دانے کی کوئی کیفیت نظر آتی. کم قسمنا، کتنی بستیوں کو ہم نے پیس دیا. کیوں؟ کانت ظالمہ، وہ ظالم تھے. ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ مار کوٹائی کرتے تھے صرف، نہیں. آپ نے فرمایا الجفا کل الجفا، بڑا ظلم ہے اور سراسر ظلم ہے. اتنے ہیبت سے کہا کہ صحابہ بھی متوجہ ہو گئے یہ کس کو کہہ رہے ہیں بڑا ظلم. کفر ہے، نفاق ہے، کیا کہ جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے، یہ بہت بڑا ظالم ہے. یہ سارا فیصل آباد ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، سارے کالج ایسے ظالموں سے بھرے پڑے ہیں، ساری یونیورسٹیاں ایسے ظالموں سے بھری پڑی ہیں، یہ سارے بازار، گھر، کیا مرد کیا عورتیں. آج میرے بھائیو درد کی بات ہے 95% مسلمان ظالم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کسی کو گالی دینا ہی ظلم ہے، یہ کسی کا مال دبا لینا، زمین، یہ ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم، سراسر ظلم کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور آیت، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سے شہر کیا کیا انہوں نے، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، نافرمان ہو گئے اللہ اس کے رسول کے. ہم نے کیا کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، سخت حساب لیا. اور کیا کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، انوکھی قسم کا عذاب ان پر مارا ہم نے. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے گناہوں کا ذائقہ چکھ لیا. ایک اور آیت، یہ تو عمومی ہے نا، اس آیت میں قانون وہی ہے، انداز مختلف ہیں. بات اللہ ایک سمجھا رہے ہیں، ایک بات کو سمجھانے کے لیے اللہ مختلف اسلوب انداز کر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ فیصل آباد والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کامیابی ناکامی سمجھو کسے کہتے ہیں، ہلاکت کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے. اس کی وجہ مقروض ہونا نہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی کی کمزوری نہیں. اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے لیے قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا. ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں فیصل آباد کی بات میں. کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. کہ آؤ میں تمہیں ایک شہر کا قصہ سناؤں، نام نہیں بتایا. کوئی شہر تھا فیصل آباد جیسا، پاکستان جیسا، چاروں طرف سے رزق آتا تھا اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا. پھر کیا ہوا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہو گئے. پھر کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، میں نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. یہ بڑی عجیب تعبیر ہے. بھوک معدے میں ہوتی ہے، خوف دل میں ہوتا ہے. معدے میں بھوک ہو تو آدمی تڑپ جاتا ہے، دل میں ڈر ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لباس الجوع، صرف معدے میں نہیں پورے وجود پر میں نے بھوک کو طاری کر دیا. تو کیا حال ہوا ان کا، صرف دل میں ڈر نہیں میں نے ڈالا، لباس الخوف، پورے وجود میں خوف ڈال دیا. دل کے خوف سے آدمی پریشان ہوتے ہیں، جب پورے وجود میں خوف ہو تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا. یہ کس وجہ سے ہوا، فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
یہاں سے تو ہمیں ایک قانون اور قاعدہ کلی طور پر ملا. اب اللہ ایک ایک قوم کا الگ حال سناتا ہے. تو ان آیات سے ہمیں ایک قانون اور قاعدے کا یہ پتا چلا کہ جب نافرمانی ہوئی تو عذاب آیا. اب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوئی اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو بالکل نوح کی نہ سننا، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا. تو پھر کیا ہوا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ پانی کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور غرق کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا. یہ جب ہلاک ہوئے ہیں تو یہی تھے، دنیا تھی یہی. اس وقت میں ساری دنیا اتنی ہی تھی جتنی نوح علیہ السلام کے دائرہ نبوت میں تھی. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں آبادی نہیں تھی. تو ایک دفعہ پھر اللہ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا اور تباہ کر دیا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پہلی جو نسل تھی وہ ختم ہو گئی. پھر جو دوسری نسل آدم علیہ السلام کی چلی ہے وہ نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، سام سے اور حام سے اور یافت. سام ہمارا باپ ہے، ہمارا عرب اور ہند کا باپ سام ہے، اور جتنے یہ افریقن ہیں ان کا باپ حام ہے، جتنے یہ گورے ہیں ان کا باپ یافت ہے. یافت یہاں سے نسل ثانی چلی. پھر ایک اور قوم کا تو اس سے ہمیں مطلب میں کس سے نہ سنا رہا ہوں، ایک اللہ کے قانون اور دستور کو واضح کرنے کے لیے پہلے قانون بتایا، اب اس کی مثالیں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک قوم آتی ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی، عاد، قوم عاد. وہ کہتے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور. الا ان عادا کفروا ربهم، قوم عاد نے کفر کیا، نافرمانی کی، تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ایک سنسناتی ہوئی سرکش ہوا کو اور تند و تیز ہوا کو ہم نے ان پر چھوڑ دیا. وہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے مارتی تھی زمین پر، اٹھا اٹھا کے مارتی تھی زمین پر، اور ان کے سروں کو بھی ٹکراتی، اٹھا کے زمین پہ مارتی. 7 دن 8 راتیں وہ چلتی رہی. چند دن پہلے ایک آندھی آئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، کہاں سے کہاں تک کتنے زمینداروں کی کھڑی پڑی گندم آگ لگ گئی. وہ آج کل گندم کو جلاتے ہیں، جب مشین کاٹ لیتی ہے تاکہ وہ سارے جل جائے، اس کو کرش کرنا مشکل ہوتا ہے ہل کے ذریعے سے. تو ہلکی ہلکی کہیں آگ سلگ رہی تھی، ہوا جو آئی اور اس نے آگ کو پھینکا آگے، وہ لگی بھوسے کو، بھوسے سے لگی گندم کو، سینکڑوں من ہمارے علاقے میں. اور یہی ہوا اگر اللہ چلاتا رہتا تو ہم کب روک سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس ہوا کو چلایا اور کہا پھر الا بعدا لعاد قوم ہود فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے ان کے سر کاٹ دیے، دھڑ الگ سر الگ. پھر سمود کی قوم کا قصہ سنایا، الا ان ثمود کفروا ربهم، قوم سمود نے نافرمانی کی. تو پھر کیا ہوا؟ الا بعدا لثمود، قوم سمود بھی ہلاک ہوئی. یہ کیسے ہلاک ہوئی؟ انہیں یہ خبر تھی ہلاک ہوئی، انہیں یہ خبر تھی کہ قوم عاد پہ ہوا چلی تھی، ہلاک ہو گئے تھے. ان کا پہاڑوں میں گھر بناؤ، ہوا کیا بگاڑ لے گی؟ ہوا پہاڑوں کو کہاں سے اکھاڑے گی؟ تو انہیں پہاڑوں کے اندر گھر بنا لی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فاخذت الذین ظلموا الصیحہ، فاخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے. ایک پل میں ساری قوم کو موت کی نیند سلا دیا. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہی اب ایک قانون کی تفصیل آ رہی، ایک قانون کی تفصیل ہے. اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ کیڑا نکالنا چاہتا ہے. اللہ کی شان ہے، ہم اپنی نافرمانی کو اپنے زوال کا سبب ہی نہیں سمجھتے، اپنی ہلاکت کا سبب ہی نہیں سمجھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا قصہ سنایا. اوپر نیچے آ رہے ہیں، سورہ ہود سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. درمیان میں
ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ آ گیا. اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے عذاب مارا ہے، کسی قوم پہ اتنے عذاب نہیں آئے، یہ میری بات دھیان سے سنیں، جتنے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم کی وجہ گرفت کفر بھی تھا، لیکن جو قرآن ان پہ فرد جرم عائد کر رہا ہے بار بار، کہیں کہیں کفر کی بھی کرتا ہے، لیکن بار بار جو ان پر فرد جرم عائد کی ہے قرآن نے، وہ بے حیائی اور فحاشی کی ہے. اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، یہ کیسا تم گناہ کر رہے ہو ارے ظالموں، جو دنیا میں کبھی کسی نے نہ کیا. اور وہ آگے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ایک عذاب میں آپ کو بتاؤں، پانی کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا. فرعون کو اس وقت اللہ نے پکڑا جب وہ انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اس پہ پانی کا عذاب آیا. قوم سبا پہ پانی کا عذاب آیا. مدین شعیب علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب بھیجے، ایک پتھروں کا اور ایک زلزلے کا، الرجفہ اور الزلزلہ، اور پتھروں کی بارش، 2 عذاب آئے. لیکن یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس پر 5 عذاب اللہ نے کٹھے مارے. حالانکہ ان کا کفر فرعون سے تھوڑا تھا، فرعون جیسے نہیں. فرعون نے کہا میں ہی خدا ہوں، کہا میں ہی خدا ہوں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا ہم خدا ہیں. سب سے بڑا کفر تو خدائی کا دعویٰ ہے. لیکن ان کی بے حیائی پر اللہ نے 5 عذاب برسائے. جعلنا عالیہا سافلہا، پھر فطمسنا اعینہم، پھر امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور پھر الصیحہ، پھر الرجفہ. ان پر زلزلہ آیا، ان پر چیخ آئی، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کو، چہرے کو مسخ کر دیا گیا، آنکھوں کو دھنسا دیا گیا. اور اٹھا کے جو اللہ نے مارا نا زمین پر، زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، تو جیسے کوئی وزنی چیز زمین پہ گرے تو گڑا پڑ جاتا ہے نا، جیسے بم گرتا ہے گڑا پڑ جاتا ہے، ایسا گڑا پڑا کہ کئی 100 میل زمین ادھر بیٹھ گئی، کئی 100 میل زمین ادھر بیٹھ گئی. اس پورے علاقے میں ہم چلے، اس کو غور کہتے ہیں، غور. یوں آتی آتی زمین ایک دم ایسے ہو جاتی جیسے کسی نے بہت بڑا دریا خود کھود کے بنایا تھا کئی 100 میل میں، اور وہاں جا کے آخر اس کا سرا ملتا ہے لوط علیہ السلام کی بستی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں بے حیائی کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، کفر کو مہلت دیتا ہے، شرک کو مہلت دیتا ہے، نافرمانی کو مہلت دیتا ہے. بے حیائی ایسی نافرمانی ہے جس کی مہلت لمبی نہیں چلتی، اور اس پر اللہ کا غضب ایسا نازل ہوتا ہے کہ ایسا کسی اور پہ نہیں آیا جتنا لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو نازل فرمایا، کہ اس طرح ان پر اوپر نیچے عذاب آئے، اوپر نیچے عذاب آئے. اور پھر ان کو ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ آج بھی اس جھیل میں جو 70 میل میں پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص وسط میں جا کے چھلانگ لگا دے تو وہ ڈوبتا نہیں، بس یہاں تک پانی میں جاتا ہے. وہ اتنا گہرا پانی ہے، اتنا غلیظ اور گہرا پانی ہے، اس کے اندر کوئی ڈوب ہی نہیں سکتا، نیچے جاتا ہی کوئی نہیں. اور اب تک وہ عذاب کی نشانی ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں کہ اس قوم کی بے حیائی پر اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح جوش آیا ہے. آج ساری دنیا خطرے میں ہے، ساری دنیا، کہ ساری دنیا تیزی سے بے حیائی کی طرف کھینچی چلی جا رہی. کچھ قومیں وہ ہیں جو حیا کے ہر حد بندی توڑ کے وہاں پہنچ چکی ہیں جہاں سے آگے اور کوئی بے حیائی ہے نہیں، اس سے آگے کچھ ہے نہیں. اور خطرہ ان ملکوں کا ہے جو ان کے پیچھے اب بھاگ رہے ہیں. تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور وہ ہمارے اندر بے حیائی کو آہستہ آہستہ اندر داخل کر رہے ہیں. وہ ہماری نئی نسل کو خرید رہے ہیں. ہماری نسل کو کیسے خرید رہے ہیں؟ موسیقی کے ساتھ اور یہ فحش پروگراموں کے ساتھ. میں یہ تاجروں سے کہتا ہوں، جب ان کے مال پہ ٹیکس لگا تو سارا فیصلہ آباد ہڑتال ہو گئی، بند ہو گیا. اور جب یہ
کیبل بچھائی گئی جب ایمان پہ ڈاکہ پڑا، جب مال پہ ڈاکہ پڑا تو سب نے شور مچایا، اور جب ایمان پہ ڈاکہ پڑا تو سب خوشی سے قبول کرنے کو چلے جا رہے، اور کوئی نہ رویا، نہ کسی نے ہڑتال کی، نہ کسی نے ہنگامہ کیا، نہ کسی نے جلوس نکالا کہ بھائی یہ تو ہمارا ایمان گیا، بھائی کوئی اس کا تدارک کرو، اس کا کوئی سدباب کرو۔ وہ کیا دن ہوں گے جب ہر گھر میں زنا دیکھا جائے گا؟ تو وہ نسل کیسے تعمیری کردار ادا کرے گی، اور وہ نسل کیسے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے گی، جن کے اتنے بچے ایسی فحاشی کی تربیت حاصل کر کے پروان چڑھیں کہ شیطان بھی شرما کے منہ نظریں جھکا سکتے گزر جائے۔ تو ہم پر جو حملہ ہوا، ایٹم بم اب کون مارے گا؟ اب تو ثقافتی حملہ ہے کہ ان سے حیا چھین لو، بے حیا کر دو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی سوائے توبہ کی۔ تو جتنی اس وقت کی بے حیا قومیں ہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم وہ خطرناک عذاب کے زد میں آ چکی ہیں۔ یوں سمجھے جیسے کوئی کسی شکار کا نشانہ لگا کے بیٹھا ہوا۔ ہم جب کسی زمانے میں کالج اسکول میں پڑھتے تھے تو شکار کو جایا کرتے، تو ہمارا دریائے راوی سارا جنگل ہوتا تھا، اب تو آباد ہو گیا، ہم راوی کے کنارے ہی ہیں، تو ایک ایک ہفتہ 10 دن جنگل میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو وہ بیٹھے میں بندوقیں تان کے تو سامنے آئے شکار تو، اور اس کو پتہ ہی نہیں، اور وہ خرامہ چلا آ رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے لیے نشانہ باندھا جا چکا ہے، اور اپنے مزے میں شکار آ رہا ہے، اور اس کو فقط تب چلا جب اس کے فائر ہوا اور یا پر گیا یا پاؤں گئے، وہ شروں والا ہوتا تھا تاکہ مرے نہیں، تو جا کے میں ذبح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت یہ ساری قومیں زد میں آ چکی ہیں کہ اللہ کے عذاب کی جو شست بندی ہوئی ہے اس کے سامنے پوری یورپ، امریکہ کی اور آسٹریلیا کی اور افریقہ کی وہ ساری نسلیں آ چکی ہیں جو حیا کی چادر سے باہر آ چکی ہیں۔ پتھر کی پوجا بڑا گناہ ہے، بالکل صحیح ہے، شرک بڑا گناہ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن بے حیائی کی مہلت کوئی نہیں۔ شرک کی مہلت ہے پر اللہ حیا والا ہے، حیا غیور ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 کے قریب شعبے ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اوپر والا لا الہ الا اللہ، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے ادنا راستے سے چیز کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اعلیٰ اور ادنا کو بیان کرنے کے بعد آپ نے گویا کہ اجمالی طور پر سارا ایمان کے سارے شعبے بیان کیے، لیکن پھر آپ نے ایک شعبہ الگ بیان کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ہے۔ مسومۃ عند ربک میں بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ ہر پتھر پہ ایک ایک کا نام لکھا تھا، یہ فلاں خبیث کے لیے ہے، یہ فلاں خبیثہ کے لیے ہے، کہ ان کے نام زد کر کے اللہ نے ان پر پتھر مارے۔ تو اس وقت پوری دنیا کا وہ معاشرہ، یہ سارا یورپ، سارا امریکہ، یہ اللہ کے خوفناک عذاب کی زد میں ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میں پچھلی تاریخ کو سامنے رکھا اور قرآن کی تاریخ کو سامنے رکھا اور اللہ کی سنت اللہ کو سامنے رکھ کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ خوفناک عذاب کی جکڑ میں ہیں۔ کب آئے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا ہے، کب آئے یہ وہ جانتا ہے، لیکن اگر بے حیائی کی یہی رفتار رہی تو یہ صدیوں پر نہیں جانے والا، دہائیوں پر بھی نہیں جانے والا، ان قریب اللہ اس کی بساط کو لپیٹ دے گا، کیونکہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، اللہ کی۔ آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکیں، چلو کوئی بات نہیں، میرے گھر میں آپ پتھر پھینک دیں، چلو کوئی بات نہیں، تو آپ کوڑا پھینک دیں، کوئی بات نہیں، اور جب آپ حد سے بڑھتے جائیں گے تو حلیم سے حلیم آدمی بھی پھر آ کے گلا پکڑے گا۔ کیا سمجھا ہے؟ خالی ہے، کسی کی ملک نہیں۔ آج کی دنیا زمین پہ اس طرح رہ رہی ہیں جیسے زمین ان کی ہے، اللہ کی نہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے زمین ہماری مانتی، اللہ کی نہیں مانتی۔
یہ یوں سمجھنا جیسے سورج چاند کی گردش، ہواؤں کی گردش، دن رات کے نظام کے پیچھے اب اللہ کوئی نہیں ہے. نہیں، وہ اللہ اسی طرح ہے جیسے تھا اور ہے اور رہے گا. نہ اس کی ذات کو زوال ہے، نہ اس کی طاقت کو زوال ہے، نہ اس کی قدرت کو زوال ہے، نہ اس کی پکڑ کو زوال ہے، نہ اس کی ہیبت کو زوال ہے، نہ اس کی جبروت کو زوال ہے، نہ اس کی شہنشاہی کو زوال ہے، نہ اس کی سلطنت کو زوال ہے، نہ اس کی قدرت کو زوال ہے. اپنی طاقت میں، جبروت میں، ہیبت میں، سلطنت میں، شہنشاہی میں اسی طرح ہے، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے. تو اس نے زمین کو پاک کرنا ہے. یہ زمین پاک ہوگی، یہ فضائیں پاک ہوں گی. جیسے گندا نالا جب بھر جاتا تو پھر چھلک جاتا ہے. یہ پوری دنیا گندے نالے میں بدل چکی ہے. گندے نالے میں بدل چکی، ان پر کسی وقت بھی یہ چھلکیں گے تو پھر وہ خطرے میں نسلیں جا رہی ہیں جو ان کی طرف بڑھ رہی ہیں، جو نسلیں اس طرف بڑھ رہی ہیں. اس لیے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی قوم کے زوال کی آخری نشانی موسیقی ہے. جس قوم میں موسیقی پھیل جائے تو سمجھو یہ قوم اب ہلاکت کے لیے تیار ہو چکی ہے. یہ تابوت کی آخری کیل ہے. جیسے تابوت میں میت کو ڈالا، پھر کیل لگائے، آخری کیل لگایا، اب اس میں سے کوئی نہیں اسے نکال سکتا. اس کے مقدر میں اب زمین کی طے ہے، زمین کی ظلمتیں اور اندھیرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جس معاشرے میں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں جب گانا بجانا پھیل جائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو چکی ہے. سوائے توبہ کے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو وہ تو ہلاک ہو ہی چکے ہیں. ہم بھی انہی راستوں پہ، انہی عادات پہ چل رہے ہیں اور اسی چیز کی طرف کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کسی وقت، کسی دن، کسی رات میں اللہ کا ایسا امر آئے گا کہ ایسا بنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ تذروہ الریاح، ہوائیں اسے اڑاتی پھریں گی. کأن لم تغن بالامس شیئا، جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسے اللہ مٹا دے گا. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وقت ساری دنیا پر سخت خطرہ ہے. لوگ پیسے کو رو رہے، ٹیکنالوجی کو رو رہے، صنعت و حرفت کو رو رہے. اس کو نہیں رو رہے کہ عمل بگڑ گئے، ایمان بگڑ گیا، حیا کے جنازے اٹھ گئے. تو پتہ نہیں کب اللہ کا ناقوس بچ جائے. تو یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں کہ جب جس دور میں بھی یہ حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا اور نبی نے آ کر بے قرار ہو کر لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کیا. اور آج تبلیغ کا کام یہ مرہم وحید ہے، یہ واحد علاج کہ اس ساری بگڑی ہوئی اس تانے بانے کو درست کرنے کے لیے اور اس ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نسل کو اللہ کی طرف واپس لوٹانے کے لیے اور اس شیطانی بکھری ہوئی موجوں کا سدباب کے لیے میرے بھائیوں کہ ایک ایک آدمی کو جا کر یہ بات سمجھائی جائے. یہی نبیوں کا طرز ہے، یہی نبیوں کا کام ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرا جائے ان کو آنے والی وقت کا اس سنگینی کا اندازہ نہیں کہ جب زمین اللہ کے اشارے پر جب تھر تھرائے گی تو پھر کیا ہوگا، جب ہوا کی لگام اللہ کے اشارے سے ڈھیلی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، جب بادلوں کے منہ کھل جائیں گے اللہ کے اشارے سے اور بند نہیں ہوں گے اس کی مرضی کے بغیر تو پھر کیا ہوگا، اور جب اسی فضا میں ہواؤں کی تیزی کے ساتھ پتھروں کی بارش شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اور فرشتے نے ایک چیخ مار دی تو پھر کیا ہوگا، اور چہرے مسخ ہونے شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. مجھے اچانک حدیث یاد آ گئی، فَوَلَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ. آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت نافرمانی میں مست ہو جائے گی،
اور نشے میں ڈوب جائے گی اور تکبر کی حدیں چھونے لگیں گی کہ اچانک صبح اس حال میں ہوگی کہ کوئی گھر سے بندر بن کے نکلے گا اور کوئی خنزیر بن کے نکلے گا. کس وجہ سے باستحلالہم المحارم، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ایسے حلال کر دیں گے جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی، سود ایسے کھائیں گے جیسے حلال، دھوکہ ایسے دیں گے جیسے سچ بول رہے ہیں، جھوٹ ایسے بولیں گے جیسے سچ بول رہے ہیں، زنا ایسے ہوگا جیسے شادی ہو رہی ہے. باستحلالہم المحارم، کیا کریں گے؟ حرام کو حلال کر دیں گے. اکلہم الربا، سود کھائیں گے. واتخاذہم القینات، گانے والیوں کی عزت کریں گے. گانے والیاں معزز محترم، ہر طرف گانے والیاں ہوں گی، گانے کی آواز گھر گھر گونجے گی. شربہم الخمور، شراب پیئیں گے. لبسہم الحریر، مرد ریشم پہنیں گے، سونے پہنیں گے، ریشم. نوجوان سونے کی انگوٹھیں، سونے کی چینیں، ریشم پہنے. اور کیا ہوں گے؟ قطیعتہم الرحم، ماں باپ کی عزت احترام ختم ہو کے رہ جائے گا. اور صرف کافر رہ جائیں گے تو ان کو اللہ پکڑوائے گا. وہ بڑے بڑے آگ کے تابوت ہوں گے. ان کے قد کتنے ہوں گے؟ یہ ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، ایک دانت. اور یہ کھال آپ دیکھیں گے یہ کتنے ہیں، 1 سینٹی میٹر 2 لگا لیں. یہ کھال ان کی کوئی 42 ہاتھ ہوگی. 90 فٹ صرف موٹی کھال ہوگی، 90 فٹ کے قریب کھال ہوگی. اور ایک ایک ران ان کی، یمن میں ایک پہاڑ ہے دائبا، وہ بھی کوئی 8-10 میل لمبا چوڑا، اس کے مرابط ایک ایک ان کی ران ہو. اور یہاں سے اگر گھوڑے کو دوڑایا جائے تو وہ ان کی چھاتی پہ گھوڑا دوڑے اور مسلسل دوڑے تو 3 دن 3 رات کے بعد اس کے یہاں پہنچے گا. یہاں پہنچے گا. اتنی لمبا چوڑی اس کی چھاتی ہوگی. ایسوں کو اللہ پکڑ کر دوزخ کے بنے ہوئے تابوتوں میں ڈالے گا. پھر ان کی جتنی رگیں ہیں یہ دیکھیں، ہر رگ میں فرشتے آگ کے کیل ٹھونک رہیں گے. جیسے نیچے جوتی میں چھوٹے کیل ٹھونکے جاتے کو کہ ایسے سارے وجود میں آگ کے کیل گڑ جائیں. اور پھر جو تابوت کے دائیں بائیں جگہ ہے اس میں بھی انگارے بھر دیں گے، اوپر بھی انگارے ڈال دیں گے، اوپر بھی انگارے ڈال کے پھر ان کو آگی کا تالا لگا کے اور ان کو جہنم کے اندر ایسے ڈال دیا جائے گا کہ پھر کبھی ان کے لیے نکلنا مقدر نہ ہوگا. میں امریکہ والوں کو کہتا تھا تم لوگ ہمیں تانے دیتے ہو، تمہارے یہاں دھواں بہت ہے، گند بہت ہے، پولوشن بہت ہے، دھواں ہے، کوڑا ہے، گندگی ہے، گندے نالے ہیں. مگر بالکل ہیں، مگر تمہارے پاس ایک اور پولوشن ہے. تمہارے ہاں کفر ہے، شرک ہے، اور تمہارے ہاں بے حیائی کی پولوشن ہے. جو آج تو نسل مسلمان ہے، اگلی سے اگلی نسل کے اسلام کی کوئی ضمانت کوئی نہیں. 100 خاندان ہارون آباد سے گئے راجپوتوں کے، نیو یارک میں آباد ہوئے آج سے کوئی 70 سال پہلے. 100 خاندان، 100 آدمی نہیں، 100 خاندان. اس وقت ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، ایک فرد ان میں مسلمان نہیں. رانا ساتھ لکھتے ہیں، رانا ڈیوڈ، رانا جوزف، لیکن مسلمان نہیں رہے، ختم ہو گئے. تو وہاں کی پولوشن کفر اور شرک کی اور فحاشی اور بے حیائی کی ایسی ہے کہ ہمارے تو پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، ان کی روحیں خراب ہو جاتی، ہماری صحت خراب ہوتی، ان کے ایمان ختم ہو گئے. اب اسی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈر کی وجہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل تیزی سے ادھر جا رہی. تو ہمارے کالج بانجھ ہو چکے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں بانجھ ہو چکی ہیں. بانجھ سمجھتے ہیں؟ لا ولد، کوئی نسل نہیں تیار ہو رہی، کوئی قوم نہیں تیار ہو رہی، بلکہ شہوت پرست حیوان تیار ہو رہے ہیں کہ جن کا کام ہے اپنی ضرورت پوری کرنا، اپنی شہوت پوری کرنا. تعلیم کیسے کہتے ہیں، علم کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو
تعلیم کے وزیروں اور سیکرٹریوں کو آج پتہ کوئی نہیں تعلیم ہے کیا، علم کیا ہے. ساری دنیا اس خطرے میں ہے. آج کا احسان عظیم ہے کہ لوگوں سے توبہ کروا لی جائے. پوری دنیا کے انسانوں پر احسان عظیم ہے. یعنی آج کے انسانوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی یوں کنویں میں گر رہا ہے، بالکل اوپر آ چکا ہے اور اس کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں. تو ایک آدمی دوڑا جوتے لینے کے لیے، اس کے کرتا کوئی نہیں. دوسرا آدمی بھاگا کرتا لینے کے لیے. اس کا چہرہ زرد ہوا بھوک کی وجہ سے. ایک آدمی بھاگا روٹی لینے کے لیے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں پیاس کی وجہ سے. ایک آدمی بھاگا اس کے پانی لینے کے لیے. پر ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ تو کنویں میں جا رہا ہے، وہ بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے. تو جو اس کی طرف بھاگا ہے پکڑنے کے لیے، یہ اس کا اصلی محسن ہے. وہ جو روٹی کو بھاگا ہے نا، وہ بھی خیرخائی میں بھاگا ہے، لیکن یہ نادان ہے. یہ وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. وہ جو کپڑے لینے جا رہا ہے، وہ جو جوتا لینے جا رہا ہے، وہ جو پانی لینے جا رہا ہے، وہ جو کھانا لینے جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے ہمدرد ہیں، مخلص ہیں، لیکن نادان ہیں کہ اس وقت کی ضرورت نہیں سمجھے کہ اس وقت کی ضرورت اس کو پکڑ کے نیچے واپس لے آؤ، بچا لیں. اگر یہ بچ گیا تو پھر روٹی بھی کھلا دینا، کپڑے بھی پہنا دینا، جوتا بھی پہنا دینا، پانی بھی پلا دینا. اور اگر جانی چلی گئی تو پیچھے کس کو کھلاؤ گے؟ تو ساری دنیا کے مسلمان کیا کافر کیا یوں تباہی کے دہانے پہ آ چکے ہیں. بھوک بھی ہے، بالکل صحیح بات. اخلاص بھی ہے، بالکل صحیح بات. ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں، صحیح بات ہے. جو بھی مسئلہ آپ پیش کریں گے ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس سے اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو ان سب سے زیادہ خطرناک ہے. موت سارے مسائل ختم کر دیتی ہے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ اور خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہاں پر اس کو حل کرنے کا کوئی سبب ہاتھ میں نہیں ہوتا. اس وقت ہم نافرمانی کے راستوں پر چلتے 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 اللہ کی پکڑ کے محیط پنجوں میں آ چکے ہیں. کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے. تو بھائیو آج ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانا، مسلمانوں سے توبہ کروانا کہ بھائیو اپنے آپ کو بدلو اللہ کے واسطے، یہ اس وقت کا پوری دنیا پر احسان ہے. اور ساری دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑی شفقت اور رحمت یہ ہے کہ ان کی منت خوشامد کر کے ان سے توبہ کروا لی جائے. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، یہ سیلاب تیزی سے چلتا رہا، ایٹمی طاقت تو بن گیا پاکستان، اب اور کیا کرے گا؟ اور اچھے ایٹم بم بنائے گا اور اس سے اچھے ایٹم بم بنائے گا. اس سے زیادہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب زمین آسمان کا طاقتور بادشاہ جب وہ ان کی ان بدعمالیوں پہ پکڑے گا تو پھر دنیا کی کوئی كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ زبردست ہوتی. ان بطش ربك لشدید انه هو يبدئ ويعيد. تو بھائی اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم خود توبہ کریں اور ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروائیں. اپنے مسلمانوں سے تو ان سے تو توبہ، ان کو تو توبہ پر لے کر آئیں کہ ان کبائر پر اور اس نافرمانی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر جب پانی آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو جب گھر گراتا ہے تو مسجد بھی گرا دیتا ہے. جب پانی کے تھپیڑے آتے ہیں تو وہ بازاروں کو جب اڑاتے ہیں تو ساتھ مکتبوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں اور ساتھ مسجدوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں. زلزلوں کے جھٹکے پھر وہ تمیز نہیں کرتے کہ اس مسجد کون سی اور گھر کون سا ہے اور نمازی کون سا اور بے نمازی کون سا ہے. موت کے بعد جدا کر دیے جائیں گے لیکن دنیا میں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں انہیں بچا سکتا. تو بھائی تبلیغ مرہم وحید ہے، مرہم وحید، اس لیے کہ جتنی دین کی محنتیں ہیں ان کا دائرہ کار اس طرح کا ہے کہ وہ عمومی بن نہیں سکتے، عمومی ہو نہیں سکتے. ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں لیکن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم علم بھی پڑھاتے ہیں لیکن چند مخصوص لڑکوں کو پڑھاتے ہیں. ان کا ایک مخصوص ان کی شروط ہیں، اس شرط کے مطابق ہم پڑھاتے ہیں.
پھر ہماری ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ ہم پڑھا ہی نہیں سکتے. پھر ہمارے داخلے کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ ہم داخل نہیں کر سکتے. کوئی 1000 کر لے گا، 2000 کر لے گا، 3000 کر لے گا، 4000 کر لے گا، 5000 کر لے گا. اس سے زیادہ پورے پاکستان میں کوئی مدرسہ نہیں جس کی تعداد 5000 ہو. لیکن حد ہے، اس حد کے آگے نہیں جا سکتا. ایسی کتاب ہے، تصنیف و تالیف ہے. صرف پڑھا لکھا طبقہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے، اول تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. پھر ایسی واضح و نصیحت ہے تو جو سننا چاہے وہ سنے. لیکن جو طبقہ نہ کتاب پڑھتا ہے، نہ مدرسے میں آتا ہے، نہ مکتب میں آتا ہے، نہ کسی عالم کی بات سنتا ہے، نہ کسی درس حدیث میں بیٹھتا ہے، نہ درس قرآن میں بیٹھتا ہے، نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے، اس طبقے کے لیے سوائے بھائیوں ان کے پاس خود چل کے جانے کے اور کوئی علاج کوئی نہیں. تو خود چل کے جانا ہے تبلیغ کا اصل کام. مولانا الیاس صاحب نے اس کو زندہ کر دیا، بھولا سبق یاد دلا دیا. ہم بھولے نہیں بلکہ بھولنا بھی بھول گئے. تم نے بھولا سبق یاد دلایا کہ خود چل کے جا کر لوگوں کو تیار کرو، ان کی محنت کرو کہ بھائیو توبہ کر لو، بڑا سخت اللہ کی طرف سے وقت آ رہا ہے. اور زبردستی کسی کو کروایا نہیں جا سکتا. کبھی ہم اس کو نافذ کر دیں گے اور سب ٹھیک ہو جائیں گے. انسان تربیت سے چلتا ہے، بغیر تربیت کے کبھی نہیں چل سکتا. بغیر تربیت کے تو جانور نہیں چلتے، انسان کیسے چلے گا؟ تو بغیر تربیت کے کہنا کہ اسلام کو ہم زندہ کر دیں، یہ ناممکن ہے. اتنا ہی ناممکن ہے جیسے ایک نابالغ، ناممکن ہے جیسے ایک نابالغ بچے کی اسے کہہ دینا کہ بس اس کی شادی کر دو، میرے بڑھاپے کی اولاد ہے، بچہ خود ہی ہو جائے گا. اس کی ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کی ایک نظام کو توڑا ہے، نظام تربیت. تو میرے بھائیوں آج لوگوں پر احسان کریں ہم، اور اپنے اوپر بھی احسان کریں. ہم لوگوں کے پیچھے پھریں. واللہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے بھائیوں. اور یہ تبلیغ کا جو نظام چلا ہے محنت کا، اس کے سوا اور کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں کہ جس میں صرف اس کو ہدف بنا کے محنت کی جا رہی ہو کہ بھائی آپ توبہ اللہ کے واسطے اللہ کی مان لو، اس کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اس کے طریقوں کو لے کے پھرو. اس کے علاوہ اور کوئی شکل سامنے نظر نہیں آتی. دین کی محنت ہو رہی ہے، اور جو مخلص ہے، جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اس پر اس کو ضرور اجر عطا فرمائے. لیکن ہر کس و ناکس تک دعوت پہنچے، بات پہنچے، اس کے لیے اس راستے کے سوا ابھی فی الحال اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ یہ استنباطی محنت ہے، اس لیے ہم جو کہتے ہیں بھائی یہی کام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور دین کے کام کی نفی کرتے ہیں. کچھ تبلیغ والے کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم کی کمی ہے. تبلیغ میں تو ہر قسم کا طبقہ آیا ہوا ہے، ان پڑھ بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، آدم بیزار بھی ہیں، غصے والے بھی ہیں، نرم مزاج بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، کالجوں کے پڑے بھی ہیں، انگوٹھا لگانے والے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. اور جو عمومی کام ہوتا ہے تو اس میں تو کچی پکی باتیں چلتی رہتی ہیں. اور ان کو روکنا امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اپنے وقت کے دونوں امام حدیث، وہ بیٹھو ایک نوجوان نے تقریر شروع کی، حدثنی احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ کیا اس نے کہا کہ مجھے احمد بن حنبل نے اور یحییٰ بن معین نے حدیث بیان کی. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہوں بھائی تو نے سنا ہی؟ پتا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. کبھی یہ کہاں سے بیان کر رہا، پتا نہیں. اب سارا مجمع اکٹھا اور وہ لگا ہوا. جب اس کا بیان واضح ختم ہوا، اس کی بلے بلے ہو گئی، تو یہ دونوں اس کے پاس گئے. کہا بیٹا میرا نام احمد ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، تو ہم نے تو تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، تو تم کہہ رہے ہو مجھے احمد بن حنبل نے بتایا، مجھے یحییٰ بن معین نے بتایا. وہ کہنے لگا دنیا میں صرف تم ہی احمد بن حنبل اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، صرف تم ہی یحییٰ بن معین اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ کہہ اٹھ کے چلا گیا. تو یہ بات تو اتنے بڑے امام نہیں روک سکے، ہم کہاں سے روکیں؟ ایک ریلے کا ریلا ہے جو چل رہا ہے. تبلیغ ہی ایک کام ہے
اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ ہی وہ کام ہے جو ہر بے طلب اور ہر گھر چاہنے والے نہ چاہنے والے تک اللہ کی بات پہنچا سکتا ہے. باقی اور کاموں کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے. نفی نہیں ہے، جو نفی کرتے ہیں تو اس کے خود ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. اگر کوئی مدارس کی توہین کر دے، کوئی کتابوں کی توہین، بہت اگر کوئی کتابوں سے دین پھیلتا ہے، میں نے خود اپنے ساتھیوں سے سنا کتابوں سے کوئی دین پھیلتا ہے، تو اس سے بڑی نادانی کی اور کیا بات ہوگی کہ قرآن کتاب ہے یا کیا ہے، بخاری شریف کتاب ہے یا کیا ہے. کتابیں نہ ہوتی تو آج یہ سارے ٹھن ٹھن گوپال ہوتے. کتاب ہے تو دین محفوظ ہے، کتاب نہ ہوتی تو دین کے جنازے نکل جاتے. اب دیکھتے نہیں عیسائیوں کا کیا حال ہو گیا. بائبل جو ہاتھ سے نکلی، تورات جو ہاتھ سے نکلی، آج کہاں پہنچ گیا. زبور ہاتھ سے نکلی، آج کہاں پہنچ گیا. تو یہ باتیں کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہر قسم کے چلنے والے ہوتے ہیں. تبلیغ ہی ایک کام ہے، بھائی یہی ایک کام ہے. کیا مطلب ہے؟ اور کاموں کے میں تو خود 5 مدرسے چلا رہا ہوں، تو بھائی مدرسے کی نفی کیسے ہو سکتی؟ یہ کتابوں کی نفی یہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہی تبلیغ ہی کام ہے. کس معنی میں ہے یہ کام؟ کہ ہر طلب بے طلب والے تک پہنچ کے اللہ کی بات سنا دے. تبلیغ کے سوا اور کوئی کام نہیں. اگر کوئی ہے تو دکھاوے تو سر. اب تو ایک ایسی میں اللہ نے اس کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اس بات کے لیے دلیل دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. چونکہ جتنے بھی دین کے کام ہیں میرے بھائیوں، صرف اذان دینا دین کے اعمال میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اذان دینا، اذان تو ایک سنت ہے نا، فرض تو نہیں، سنت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول اعناقا یوم القیامہ، سب سے اونچے مقام پر مؤذن ہوگا قیامت کے دن. ایک اور حدیث، لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا. قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں کھا سکتا. یہ جو ہم تنخواہ دار رکھتے ہیں بیچارے غریب مسکین، ایک دفعہ ہم نے کہا رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذنین. یا اللہ اذان دینے والے پر رحم کر، اذان دینے والے پر رحم کر. اتنا دہرایا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو پھر کل کو ہم اذان دینے کے لیے آپس میں لڑائیاں کریں گے جو آپ اتنے فضائل سنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایک وقت آئے گا جب اذان گرے پڑے لوگوں سے دلوائی جائے گی، اذان دینے میں لوگ شرم محسوس کریں. قادسیہ کی لڑائی میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے لیے عرب سردار آپس میں الجھ گئے. وہ کہا میں دوں گا، وہ کہا میں دوں گا. اخیر حضرت سعد کو قرہ ڈالنا پڑا. قرہ جس کا نام نکلا اس نے اذان دی. تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس پر اتنا بڑا مقام ہے. لہذا دین کے کسی بھی کام کو کم سمجھنا یا اس کو ہلکا سمجھنا یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن خود اللہ نے احکام میں، اوامر میں درجہ بندی کی ہے. کوئی فرض ہے، کوئی فرض کفایہ ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہے، کوئی سنت غیر مؤکدہ ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی نفل ہے. پھر ادھر کوئی عین حرام ہے، کوئی مشتبہ ہے، کوئی مکروہ تحریمی ہے، کوئی مکروہ تنزیہی ہے. ادھر بھی درجہ بندی، ادھر بھی درجہ بندی. کیسے دین کی محنت میں اور دین کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقام مختلف رکھے. ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے، ایک آدمی حدیث پڑھا رہا ہے، اسی مدرسے میں ایک آدمی منطق پڑھا رہا ہے. اجر دونوں کو مل رہا ہے، لیکن کہاں منطق، کہاں تفسیر اور کہاں حدیث. اسی میں ایک استاد بچوں کو ریاضی پڑھا رہا ہے، ان کو اردو لکھنا سکھا رہا ہے، لیکن کہاں یہ کہاں وہ. تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی توبہ پہ آنا ہوگا. اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور توبہ کروانے کے لیے کوئی فارمولہ کوئی نہیں.
بالکل ٹی وی پہ حکومت اعلان کر دے سب توبہ کر دو، اور لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان ہو جائے سب توبہ کر لو، ایسا فارمولہ یہ ہے نہیں. ہر آدمی کو اپنے نفس سے لڑنے کے لیے تیار کرنا کہ اپنا من چاہا دیکھنا چھوڑ دے، رب چاہا دیکھے. وہ آسان کام ہے. من چاہا سننا چھوڑ دے، رب چاہا سن. من چاہا بول چھوڑ دے، رب چاہا بول. من چاہا کھانا چھوڑ دے، رب چاہا کھا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو انتہائی مشکل ترین کام ہے. ناروال میں ہم بیٹھے تھے تو ہم نے کسی نے بات کر تبلیغ تو بہت آسان کام. ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اگر یہ کام آسان ہوتا تو نبیوں کو نہ ملتا. یہ کوئی اوکھا ہی کام ہے جو اللہ نے نبیوں کو دیا. اور کہا میرے نزدیک تبلیغ سب سے مشکل کام، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ایسے لوگ تیار کیے جن کی خود تربیت کی. تو پھر میں نے لقمہ دیا، میں نے کہا بالکل تبلیغ انتہائی مشکل کام ہے، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. انتہائی مشکل کام ہے لیکن انتہائی آسان کام ہے ایک ہی وقت میں. وہ کیسے کہ اللہ نے اسے ہمارے خمیر میں رکھ دیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ماں اپنے بچے کے لیے رات کو اٹھتی ہے تو 10 دفعہ، کوئی 20 دفعہ، اور وہ تھک کے چور ہو جاتی. تو یہ بچہ اٹھا کے پھینکا اس نے، پھینکو گلی میں، میری جان کو آ گیا. اس کو ڈاکٹر کے پاس لیے پھرتے، اس کے پیشاب دھوتی، اس کے پخانے دھوتی، اس کے کپڑے بدلتی. وہ 10 دفعہ پخانہ کرے 10 دفعہ دھوتی، وہ 20 دفعہ کرے وہ 20 دفعہ دھوتی. وہ اسے 10 دفعہ بیمار ہو 10 دفعہ اس کے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی. کتنی مشقت ہے. لیکن ماں کے لیے آسان کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس ماں کے اندر ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو بیدار ہو کر یہ ساری مشقتوں میں آسانیاں اور راحتیں پیدا کر دیتا ہے کہ بچے کی محبت ہر دکھ کو سکھ میں بدلتی چلی جاتی ہے، اور بچے کا جو والہانہ عشق ہے وہ تکلیف آسان کر دیتا ہے. ایسی میں نے کہا ہمارے اندر اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی محبت کا ایک سسٹم چھپایا ہوا ہے. وہ ہم نے اس کو چلایا ہوا نہیں، اس لیے ہمیں مشکل نظر آتا ہے. جب وہ سسٹم چل جائے گا تو پھر اس آئے گی. گھر کی جدائیوں میں وہ مزے آئیں گے جو بیوی کے پہلو میں لیٹنے میں نہیں آئیں گے. اس راستے کی گرم لوئیں جھلسا دینے والی ہواؤں میں جو ٹھنڈک محسوس ہوگی وہ گھر کے ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک سے زیادہ مزیدار ہوگی. اور دسترخوان کے چنے ہوئے مرغ پلاؤ ایسے مزیدار نہیں ہوں گے جیسے اس راستے کی روکھی سوکھی مزیدار ہوگی. اس راہ کے دھکے وہ استقبال سے زیادہ محبوب بن جائیں گے. اس راہ کی ذلتیں وہ عزت نظر آئیں گی. اس راہ کا فقر وہ غنا نظر آئے گا. اس راہ کی گمنامی وہ شہرت نظر آئے گی. اس راہ کی ذلت وہ عزت نظر آئے گی. اس راہ کی پستی وہ عروج نظر آئے گا. اس راہ کا در بدر پھرنا ویسا نظر آئے گا جیسے گھر میں مسافر پہنچ چکا ہو. ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمارا سسٹم چالو نہیں، وہ پیسے کے لیے چالو ہو گیا ہے. اگر وہ بیدار ہو جائے بس پھر تو بڑھ جاؤ. پہاڑوں سے بھی ٹکر مارو گے تو مزے آئیں گے، طوفانوں سے بھڑ جاؤ گے تو مزے آئیں گے. وہ نہیں کہا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے الجنت، وہ انس بن نضر نے الجنت یا سعد و رب الکعبہ، ارے سعد اللہ کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے. اور وہ بھاگے جا رہے، اور وہ عمرو بن جموع لنگڑے پاؤں کے ساتھ، بڑھاپا شدید، لا تردنی الی اہلی، میرے مولا مجھے گھر واپس نہ لوٹانا. اور وہ جا رہے اور لنگڑے پاؤں سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے. اور آپ فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں عمر کو کہ جنت کی زمین پہ پھر رہا ہے پر لنگڑے نہیں، سیدھے پاؤں کے ساتھ. اور یہ عبداللہ بن رواحہ اپنی 4 بیویاں چھوڑ کے، بڑے بڑے باغات اور نوکر چاکروں اور غلام چھوڑ کے مدینے سے نکل رہے اور اپنی اونٹنی سے باتیں کرتے جا رہے. اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 40 بعد الحصائی فشأنک انعم وخلاک ذم ولا ارجع الى اہلی المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى التوائي وردت كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء هنالك لا أبالي طلع بال ولا نخل أسافلها روائي. یہ شعر پڑھتے ہوئے گھر سے نکل رہے، اپنی اونٹنی کو کہہ رہے ہیں کہ بس آج آخری دفعہ تیرے اوپر جا رہا ہوں، مجھے لے کے چل مزے مزے سے. خراما خراما
آج کے بعد تیری پشت پہ میں نہیں میرے غیر سوار ہوں گے، میں تو تیرے اوپر آخری سفر کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کھیتوں کو پانی کون دے گا، میری نخلستان کا خیال کون کرے گا، میری کھجوروں کا خیال کون کرے گا، اور میرے باغات کو پانی کون دے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو مجھے لے کے چل۔ مجھے مسلمانوں نے بھی الوداع کہہ دیا ہے اور میں بھی خود الوداع ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ کتنا مشکل ہے 4 بیویاں چھوڑنا، ایک مشکل ہے 4 چھوڑ کے جا رہا ہے، جھونپڑا مشکل ہے، یہ لاکھوں کی دولت چھوڑ کے جا رہے اور ایسے مزے سے جا رہے۔ مشکل آسان کیوں؟ سسٹم بیدار ہو گیا، سسٹم بیدار ہو گیا اور آگے پہنچے تو آگے جعفر بن ابی طالب 33 سال کے نوجوان، زید بن حارثہ جو شہید ہوئے، میں نے جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آ گیا، کہنے لگا جعفر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان، تیری بیوی اسماء بنت عمیس کیا بنے گا ان کا؟ الان وقد حمی الوطیس، تو اب آ گیا جبکہ لڑائی کا تندور بھڑک چکا ہے، اب مجھے بچے یاد دلاتا ہے، بیوی یاد دلاتا ہے۔ اول من عقر جوادہ فی سبیل اللہ، سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کو ختم کیا یہ جعفر بن ابی طالب ہیں۔ گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کو قتل کر دیا، چاروں ٹانگیں کاٹ دیں، ٹانگیں اس لیے کاٹیں کہ دشمن فائدہ نہ اٹھائے اور سواری مر جائے۔ اور دوسرا فائدہ کیا، دوسرا وجہ کیا تھی ٹانگیں اس لیے کاٹ دی کہ جب شیطان نے 20 بچے یاد دلائے نا تو انسان پتھر تو ہوتا نہیں نا کہ کچھ اثر نہ ہو، ایک دم طبیعت نے اثر لیا، فوراً خیال آیا کہ کہیں میں واپس بھاگ نہ جاؤں میدان چھوڑ کے، تو پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا، نہیں سواری کو خود ختم ہو، پیدل ہو گئے اور سامنے 1 لاکھ چمکتی تلواریں اور ادھر صرف 3000 مسلمان جانی حضرات شہید ہوئے، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، ہم نے دیکھی ان کی قبور پر بھی گئے، تو جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، یا حبذ الجنت واقترابھا، ہائے ہائے جنت تو کیسی خوبصورت ہے اور تیرے تجھ میں جانا کیا حسین ہے، تیرے اندر جانا کتنا خوبصورت ہے، طیبۃ وباردا شرابھا، تیرا پانی کتنا خوشبودار، تیرا پانی کتنا میٹھا، تیرا پانی کتنا ٹھنڈا، اور روم قد تنا عذابھا، یہ رومی ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، کافرۃ بعیدۃ انسابھا، نہ ان کا مذہب اونچا نہ ان کا نسب اونچا، یہ گندے نسب کے اور گندے مذہب کے، علیہ الا قیفھا ورابھا، میرے بھی ذمہ ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑا دوں، اور ایک ہاتھ کٹا دوسرا کٹا، 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ گئے جنت میں۔ کتنا مشکل کیسے آسان ہو گیا، خمیر میں وہ جو اللہ نے نظام رکھا تھا، اسی امت کو تو اللہ نے قتال کا حکم دیا، ورنہ تو اور کسی امت کو ایسا قتال ملا ہی نہیں۔ یوشع علیہ السلام نے قتال کیا عمالقہ کے ساتھ، لیکن وہ الہی کلمت اللہ کا نہیں تھا، ان کو اپنے ملک سے نکالنے کا تھا، کیونکہ ان کو تو اور قوموں کو دعوت دینے کا حکم ہی ہے، بھائی وہ ہم ہیں جن کو جہاد ملا، تبلیغ ملی، دعوت ملی، قتال ملا، کہ جو مانے ان کو سمجھاؤ، جو صلح کریں، جو مان جائیں ان کو سکھاؤ، جو صلح کریں ان کو سمجھاؤ، جو نہ مانے نہ صلح کریں پھر ان کو پڑ جاؤ، میری رضا کے لیے، ملک کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، میرے لیے تکون کلمۃ اللہ ہے العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ یہ صرف اسی امت کو یہ کام ملا ہے، کسی امت کو نہیں ملا کہ گھر چھوڑ کے جاؤ بچے کھاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی لاشوں کو بکھیر دو، یہ صرف اسی امت کو اللہ نے شرافت بخشی۔ تو بہت مشکل، بہت آسان، بہت مشکل اگر اللہ اس کے رسول کی محبت بیدار نہ ہو، اور بہت آسان اگر یہ محبتیں بیدار ہو جائیں۔ یہ ہمارا وہ نظام ٹھنڈا ہو پڑا ہے، وہ جو اندر میں نے سسٹم بنایا ہے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کا وہ نظام بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو چھپتی پھرتی تھی جگہ تلاش کرنے کے لیے کہ میں کہیں سو جاؤں، میری ماں مجھے نہ اٹھائے، میں کہیں سو جاؤں، میرا بھائی مجھے نہ اٹھائے، میرا ابا مجھے نہ اٹھائے، اور کوئی مجھے کام نہ کہہ دے، کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے گلاس پانی دے دو، وہی لڑکی جو ہی بچہ گود میں آیا تو ایک ایسا اندر میں نظام حرکت میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، باپ سو رہا ہو بچوں کو لیے پھر رہے ہیں، یہ اب کیوں نہیں سوتی؟ یہ وہی تو تھے جو ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں تھی، وہی تو یہ چھپ کر سو جایا کرتے تھے، یہ اب کیوں بھاگی بھاگی کر رہے؟ کہ نظام ایسا بیدار ہوا کہ وہ بے بس ہے، رہ نہیں سکتی۔ یہی نظام ہمارے اندر اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے ایسے دیوانے ہیں کہ یہ ٹکرا جاتے ہیں ہر چیز سے، کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ یہی تو عبداللہ ابن حذیفہ کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو رو پڑے،
تو رومی کے سردار سے کہا کہ جو رو گیا رویا ہے کہ واپس لاؤ. جب واپس لائے انہوں نے پوچھا روئے کیوں ہو؟ کہنے کہ میں کوئی موت کے ڈر سے تھوڑے رویا ہوں. کس پہ رویا ہو؟ کہ میں اپنی اس بے بسی پہ رویا ہوں کہ ایک جان ہے عبداللہ کی جو ایک آن میں جل جائے گی. کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا, اللہ کے نام پہ جلا دیتا. کہ ہمارا سسٹم چالو نہیں, ہم تو صرف آنکھ ہی نہیں جھکا سکتے اس کی مرضی کی. وجود کو کیا تھکائیں گے اس کے لیے, وجود کو کیا تھکائیں گے اس کے لیے. تو میرے بھائی اللہ کی قسم پوری دنیا پر احسان ہے یہ تبلیغ کا کام. اس لیے لوگوں کے پیچھے پھرنے کے لیے توبہ کریں اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, کوئی راستہ نہیں. ہماری جماعت گئی ڈھاکے, وہاں ایک بڑی مالدار قوم رہتی ہے, اصل یو پی کے ہیں, وہاں رہتے ہیں ڈھاکے میں. بڑے خدمت گزار لیکن وقت نہیں دیتے, ایک دن دینے کو تیار. ہماری جماعت گئی, ہم نے آدمی بھیجے ان سے ملنے کے لیے, باہر ہی نہیں نکلے. ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے لوگ ہمارے ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں, وہ اندر بیٹھے ہیں. ایسے سنگ دل ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد تو آدمی دشمن کو بھی کہتا جا چلو اندر بلا دو, پھر بھی باہر نہیں آئے. اب بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ یہ مسجد میں کیسے آئے گا؟ تو یہ بات کیسے سنے گا؟ آپ گھیر گھار کے لے لیا تو سنے گا کیسے؟ مسلمان وہ سننا ہی نہیں چاہتا تو پھر اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان کی عورتوں کو جمع کیا, وہ ان میں بیان کیا اور ان کو, عورتوں کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے, ان کو ترغیب دی کہ اپنے خامدوں کا اللہ کا راستہ نکال, ان کے بستر تیار کر کر کے بھیجو. رات کو 20 نوجوان مسجد میں آئے ہوئے, نہ کسی نے ان کو وصول کیا, نہ کسی نے ان سے بات کی. ارے بھائی آپ کیسے آ گئے؟ میں کیا بتائیں گے, بیگم نے بھیجا. جب تمہارا بلا ہو جائے پہلے ہی آ جاتے. تو ہیلے تلاش کرنا, بھائی ایک آدمی نہیں سنتا, اب کیا کریں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام میدان میں ہے نہیں. میرے والد صاحب مجھے کتابیں لا کے دیتے, دینی کتابیں, لو پڑھو. اب میرے اندر طلب ہی نہیں, میں کیسے پڑھوں؟ اور ادھر والد کا ڈر بھی ہے کہ پڑھنی ہے, تو یوں کتاب ان کو دکھانے کے لیے, اندر رسالہ خود پڑھنے کے لیے. اور وہ دیکھنے کا میرا بیٹا بڑی اچھی دینی کتاب پڑھ رہا, میں اندر رسالہ پڑھ رہا ہوں, تو اب میرا باپ کیا کرے گا یہاں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں کہ جو لوگوں کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو, اور بے طلب کے کسی کو زبردستی لے آنا این ممکن ہے کہ یہ اسلام چھوڑ جائے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, لیکن نماز کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے. بے وجہ نماز پڑھنا نماز کا مذاق اڑانا ہے. ہمارا میں جب بھی کبھی مضمون آتا میں یہ قصہ ضرور سناتا ہوں. میں جب اسکول پڑھتا تھا تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے, تو ہمارا اسٹوڈنٹ وارڈن جو آیا, وہ جب میں 9ویں میں تھا اس وقت, تو وہ نیک آدمی تھے, نمازی آدمی تھے, تو انہوں نے سب لڑکوں پہ نماز کی پابندی لگا تھی اور حاضری ہوتی تھی. فجر اور اس میں فجر میں, مغرب میں, عشاء میں حاضری ہوتی تھی, اس مغرب اور عشاء میں حاضری ہوتی تھی. فجر اور عصر اور زور میں حاضری نہیں ہوتی تھی. لڑکے موقع ہوتا تھا دیکھو کون کون نماز, لیکن مغرب عشاء میں تو خود حاضری دیتا تھا. عشاء کی نماز پڑھی, ایک لڑکا میرا روم میٹ میرے ساتھ, اس کا متر, اس نے آ کے میرے قریب آ کر عشاء کی نماز کی نیت منی, 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. ہمارا اسٹوڈنٹ کا نام طالب حسین تھا, واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اب یہ نادان کافر ہو گیا, نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا تھا, اس عمل سے ہو گیا. میں نے نماز توڑ دی.